بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے سوچا کہ انسان کی اصل حقیقت کہاں چھپی ہے؟ کیا اس کے چہرے میں؟ کیا اس کے لباس میں؟ اس کے مال میں؟ یا اس کے الفاظ میں؟ نہیں، اسلام کہتا ہے انسان کی اصل حقیقت اس کے دل میں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولیکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ہم لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے میں کتنی محنت کرتے ہیں، لباس کو صاف رکھتے ہیں، اپنی شخصیت کو سنوارتے ہیں، لیکن جس دل کو اللہ دیکھ رہا ہے، ہم اس دل کو کتنا صاف رکھتے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے قیامت کے دن اصل کامیابی کس چیز میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد، سوائے اس شخص کے جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آئے۔ یعنی قیامت کے دن آپ کا مال نہیں، آپ کی شہرت نہیں، آپ کا عہدہ نہیں، آپ کی ظاہری شخصیت نہیں، آپ کے کام آئے گا تو قلب سلیم، ایسا دل جو شرک سے پاک ہو، ریا سے پاک ہو، تکبر سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو، کینہ سے پاک ہو، اور اللہ کی محبت سے آباد ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے آباد ہو۔ قرآن ہمیں دل کی ایک اور خطرناک بیماری کے بارے میں بتاتا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ یہ جسم کی بیماری نہیں ہے، یہ دل کی بیماری ہے، اور دل کی بیماری کبھی کبھی جسم کی بیماری سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ جسم کی بیماری انسان کو دنیا سے دور کرتی ہے، لیکن دل کی بیماری انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ پھر قرآن ایک اور کیفیت بیان کرتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 74، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پس وہ پتھروں جیسے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ سوچئے، جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے، توبہ کو مؤخر کرتا ہے، نصیحت سنتا ہے مگر دل پر اثر نہیں ہوتا، قرآن پڑھتا ہے مگر آنکھ نم نہیں ہوتی، موت کا ذکر سنتا ہے مگر دل نہیں کانپتا، تو مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ کر رہا ہے، خطرہ یہ ہے کہ کہیں دل تو مردہ نہیں ہو گیا۔ اسی لیے قرآن ہمیں دلوں کے علاج کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ دنیا سکون تلاش کر رہی ہے، کوئی مال میں، کوئی شہرت میں، کوئی تعلقات میں، کوئی سفر میں، کوئی تفریح میں، لیکن قرآن پاک کہتا ہے دل کا اصل سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور پھر قرآن ایک بہت خوبصورت دعا سکھاتا ہے، ارشاد ہوتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ غور کیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی دل کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، کیونکہ ہدایت مل جانا کافی نہیں، ہدایت پر قائم رہنا بھی ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی اہمیت کو ایک ایسی مثال سے سمجھایا جو شاید انسان کبھی بھول نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ خبردار، جسم میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار، وہ دل ہے۔ تو اصل اصلاح کہاں سے شروع ہوگی؟ دل سے۔ اپنی زبان کی اصلاح سے پہلے دل کی اصلاح، اپنے ظاہر کی اصلاح سے پہلے باطن کی اصلاح، لوگوں کو بدلنے سے پہلے اپنے دل کو بدلنا۔ اور قرآن نے ایک اور مقام پر دل کی پاکیزگی کو کامیابی قرار دیتے ہوئے فرمایا، قد افلح من زکاہا،
یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ یہی تو تزکیہ نفس ہے، اور دل کی پاکیزگی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اندر جھانکے، کیا میرے دل میں کسی کے لیے حسد ہے؟ کیا میں کسی سے بدلہ لینے کی آگ لیے پھرتا ہوں؟ کیا مجھے اپنی نیکیوں پر تکبر ہے؟ کیا مجھے لوگوں کی تعریف کی طلب ہے؟ کیا میں اللہ کی بجائے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزار رہا ہوں؟ یہ سوالات دوسروں سے نہیں، اپنے دل سے پوچھیے۔ اور آخر میں قرآن ہمیں ایک ایسا منظر دکھاتا ہے جو اس پوری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کامیاب وہ ہے جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آئے۔ لہٰذا زندگی میں صرف یہ کوشش نہ کریں کہ ہمارا چہرہ خوبصورت نظر آئے، یہ بھی کوشش کریں کہ ہمارا دل خوبصورت ہو۔ لوگ ہمارے ظاہر کو دیکھتے ہیں لیکن اللہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے۔ لوگ ہماری بات سنتے ہیں لیکن اللہ ہمارے ارادے جانتا ہے۔ لوگ ہمارے اعمال دیکھتے ہیں لیکن اللہ تعالی ہمارے اعمال کے پیچھے چھپے ہوئے دل کو جانتا ہے۔ اسی لیے آج اللہ سے ایک دعا مانگے، اے اللہ ہمارے نفسوں کو تقوی عطا فرما اور انہیں پاک فرما، تو ہی سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی ان کا مالک اور مولا ہے۔ اور ساتھ یہ دعا بھی کیجئے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، کیونکہ آخرکار اللہ کے ہاں اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ دنیا ہمیں کتنا بڑا انسان سمجھتی ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارا دل کتنا پاک ہو۔ حضرت سخی سلطان باہو صاحب دل کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو، جو دل دا محرم ہووے سو ہی رب نو پہچانے ہو۔